موجودون أنتم أم ذهبتم؟ مين موجود في الجروب الآن؟ है connected है. أنا ما أسمع أصواتكم أخي. أنا موجود أنا. إيه أهلا وسهلا، أهلا حبيبي، كيف الأحوال؟ الحمد لله والشكر. أنا الحمد لله. أخي كنت نتكلم عن دعاء ليوم الأول في شهر رمضان. في هذا الشهر رمضان هناك دعاء يقول اللهم اجعلنا ممن هو فعمل ولا تجعلنا ممن شقي فكسل ولا ممن هو على غير عمل يتكل. يعني هذه ماذا كنت أريد يعني أقول؟ هذا هو الحذر من الكسالى أو من الكسل، الشقاوة والكسل. يعني الإسلام هو ديننا لا يتحمل أن يكونوا كسلاء وأن يكونوا عاطلين عن العمل. يعني هذا خلاف تعاليم الإسلامية من الناحية الأخلاقية وأحيانا من الناحية الفقهية. ليش؟ لأن الإسلام دين العمل والحركة وضد البطالة والكسل. ومنطق القرآن عندما نرى أن المنطق القرآن منطق العمل ومنطق بذل الجهد ومنطق الحركة. النجاح البشري والنجاح الإنساني في المعنويات والروحانيات والعبادات وفي الحياة الدنيوية والمعيشية وما شابه ذلك يعتمد على حركة والعمل. يعني الإسلام يقول في مجالات الروحية والمعنوية والعبادية والدينية وفي مراحل الدنيوية عليكم أن تأتي بالعمل، لا تكونوا كسلان. الآية الشريفة المعروفة مثل ما ذكرت باللغة الفارسية ليس للإنسان إلا ما سعى، مهم جدا يعني إلا ما سعى. بدون سعي بدون عمل لا نستطيع نصل إلى أي شيء. فعندما نرى قيمة العمل في الإسلام قيمة جدا يعني في سيستم أو في البرنامج القيم الإسلامية يعتبر أن سر الخلق والحكمة الوجود هو أن يسعى الإنسان إلى جوهر وجوده، يعني بأي طريقة بجهده، ويحدد قيمته الحقيقية من خلال أي شيء يحدد القيمة الإنسان من خلال عمله. لأجل هذا يقول ليس للإنسان إلا ما سعى. آية عظيمة جدا. القرآن الكريم دائما من خلال آياته يبين لنا أن الإنتاج والأعمال التجارية والحيمنة الإنسان على الطبيعة يعني من البر والبحر ومن الجبال وأعماق البحر وأعماق الأرض إلى السماء والأبراج والبروج، واستخدامها هذه الطبيعة وتوظيفها لحياته الدنيوية والأخروية تعتبر القرآن الكريم مهمة يومية ومستمرة. لا أحد يستطيع يقول أنا أصبحت عجوز وأنا متقاعد وكذا. أخي متقاعد أنت في الشركة في الدولة، أنت مش متقاعد من عمرك. أمام الله سبحانه وتعالى لا يوجد هناك رجل متقاعد. من بدو الحياة إلى نهاية الحياة دائما يكون الاستمرار يعني بالعمل وبالجهد، ولا يكون كسلان، لا يكون عاطلين عن العمل. هذا عيب جدا، عيب كبير عند رؤية أو قيم الإسلامية. مثل ما يقول أحد أصحاب الإمام صادق عليه السلام، رأى أن الإمام صادق عليه السلام في يوم حار جدا رأى أن الإمام يمشي بالشوارع
لأن ما أحد خارج البيوت الآن، يوم حار جدا في وسط النهار. فهذا الشخص ذهب عند الإمام واشتكى على الإمام، قال أنت أبوك كذا وجدك كان كذا، وليش أنت في نصف النهار وقت الحار كلهم بالبيوت ساكنين وأنت تشتغل؟ فالإمام عليه السلام يعني هو هذا الشخص كان يشتكي على الإمام، لماذا أزعجت نفسك في مثل هذه اليوم الحر وكذا وكذا. فأجاب الإمام عليه السلام: خرجت في طلب الرزق. ليش؟ يستغني عن مثلك. شوفوا، مع أنه هذا صحابي الإمام، مش معاند، مش عدو الإمام، مش شخص يعني عادي، هو صحابي من أصحاب الإمام، حتى يقول خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثله. هذا جدا يعني شيء مهم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله جميعكم كلكم جئتم هنا، ونحن أنا شخصيا كلنا في مجال المعنوية والروحية والدينية والأخلاقية، وفي مجال المادية والمعيشية نحن كلنا الحمد لله مش عاطنين الأمل، فعالين، وكل شيء. هناك لا يوجد أحيانا عمل، الشخص يبحث العمل ولكن لا يوجد عمل، هذا شيء آخر، ولكن هو بداخله يريد، يرغب أن يعمل، عنده إحساس العمل، لا يريد يقف في البيت أو على السرير ويأكل فقط. لا لا، مش هكذا. الحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. مولانا ممكن أدخل بمعلومة بسيطة ممكن تفيد آخر أخي، عندما أنتهي من اللغة الأردو وبعدين طيب. إذا طيب. بقي وقت، أو لو ما بقي أنا وأنت سنتصل مع بعضكم لا يخص الموضوع، هذا الموضوع إن شاء الله. يلا خير إن شاء الله. बहुत शुक्रिया आप लोगों के इंतज़ार का, और इफ्तारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं. इंतज़ार इंसान की ज़िंदगी में हमेशा होता है. साहिबुल अस्र व ज़मान के भी मुंतज़रीन में से हैं. तो आपका शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा इंतज़ार मेरे लिए भी कर दिया. देखें, आज जो मौजू मैंने चुना है वो हमारी सोशल लाइफ से भी है, और हमारी जो मॉरल लाइफ के हैं, जिसको इस्लाम के जो वैल्यूज़ हैं इस्लाम के पास अखलाकी एतबार से, उसके एतबार से भी इम्पोर्टेंस है. अब मैं पहले दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मौज़ूआत पर तवज्जो रखी जाए. ज़ाहिर है मेरी कोशिश है, और ना तवानाई, ताकत, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. इंसान की वो इसमें कितना सक्सेसफुल होता है ये बहुत अहम है. देखें, माह रमज़ान की जो दुआएं हैं, हर दिन की अलग से दुआ है, आप लोगों को पता है. जो पहले दिन की दुआ है, उस दुआ के अंदर कुछ अहम जुमले आए हैं. इन जुमलों को जो है रहबर मुस्लिम हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई ने भी कुछ अर्सा पहले इनके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है. मैं भी चाह रहा हूँ तबर्रुकन इन्हीं जुमलों से होते हुए अपने मौजू के अंदर दाखिल. उस जुमलों के अंदर फरमाया कि परवरदिगारा, मुझे उन सुस्त लोगों में से करार न दे जो सुस्ती की वजह से शकी बन जाते हैं अपने, जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं. नवा यानी मुझे उनमें से करार दे जो प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, तसव्वुरात में, ख्यालात में प्रिपरेशन होती है, फिर अमल करते हैं. उसके बाद सिर्फ ख्वाब देखते नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ कागजों में प्लान बनाते नहीं रहते. कह रहे मुझे उनमें से मिम्मन नवा फअमिल, मुझे उनमें से जो नियत करते हैं, इरादा करते हैं. कुरान में भी फ़ाइज़ा यानी फस्तकिम, कह रहे हैं कि जब तुमने इरादा कर लिया तो फिर इस्तिकामत दिखाओ राह हक में, दुरुस्त काम में, अपनी जिंदगी की मईशत के कामों में वगैरह सब के बाद. मेरा फोकस ज्यादातर दोनों पहलू हैं, इबादी पहलू भी हैं, दुनियावी पहलू भी हैं. मुझे उनमें से करार न दे. इस्लाम जो है सुस्ती और काहिली और बेकारी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ऐब समझता है इसको. बेकार आदमी, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले को खुदा का दुश्मन कहा गया है. मुफ्त जो रोटियां तोड़ता है, मैं सलीस उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारे माशरे में राइज है. मुफ्त रोटियां तोड़ने वाले को शदीद मुजम्मत की गई है. फरमाया मासूमीन ने, हम उनसे बेजार हैं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं. बदन में ताकत है, हिम्मत है, काम कर सकता है, उसके बावजूद मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, इसलिए कि मुफ्त का मिल रहा है, या मुफ्त का लेना चाहता है, या किसी और के ऊपर जानबूझकर बोझ बना हुआ है, या जानबूझकर अपने आप को रिटायर करना चाहता है. जानबूझकर कंपनी ने रिटायरमेंट कर दिया है, आपकी जॉब से आप रिटायर्ड हुए हैं, आप जिंदगी से रिटायर्ड नहीं हो गए, काम से रिटायर्ड नहीं हो गए. यह इसका मतलब ये नहीं कि काम से भी इंसान रिटायर्ड. एक इबादत में जो सुस्ती है उसका भी पहलू इसके अंदर मौजूद है.
عبادات میں جو سستی کرتے ہیں. ماہ رمضان آیا ہے لیکن اس بندے کی سستی کا عالم وہیں کے وہیں ہے. اس کی عبادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اس کے شب و روز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. سست آدمی ہے, انتہائی بیکار قسم کا آدمی ہے. بیکاری اور سستی اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اور آپ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں اور اسی طرح احادیث کو دیکھیں, اتنی سخت مذمت کی گئی ہے. جو آدمی تلاش و کوشش نہیں کرتا, کام نہیں کرتا, حرکت نہیں کرتا, بیکار ان امپلائی بیٹھتا ہے. ان امپلائی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی جاب کر رہا ہے بندہ, جاب نہیں ملی, وہ ان امپلائمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ آپ کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے. نہیں, آپ زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں سوائے بیٹھ کے کھانے کے. کوئی مثلا کچھ مقصد ہونا چاہیے نا, کوئی کام کر رہا ہو آدمی, بیکار نہیں بیٹھنا ہے. یا کوئی الہی نورانی کام کر رہا ہے, یا خدمت کر رہا ہے انسانیت کی, یا سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہے, یا اپنے کم سے کم اہل و عیال اور بچوں کے لیے خدمت کر رہا ہے, تلاش و کوشش کر رہا ہے. عبادی پہلو سے بھی سستی نہیں دکھا رہا ہے, وہاں پر بھی بہتری سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. حرکت ضروری ہے. قرآن مجید کی جو منطق اور لوجک ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, بیکاری کو تو آپ چھوڑ دیں, سستی کا بھی آپ نام نہ لیں, آپ کو ہمیشہ ایک مومنٹ میں رہنا ہے اور عمل کرتے رہنا ہے, روحانی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے. اور فرمایا کہ اسلامی ویلیوز کے اندر یعنی تلاش و کوشش کرنا, تکلیف اٹھانا, سٹرگل کرنا, بھاگ دوڑ کرنے سے بڑھ کر کوئی جو ہے اہمیت والی چیز ہے ہی نہیں. اس پہلو کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ انسانی وجود کا جو حکمت ہے, جو فلسفی ہے, وہ انسانی وجود کی حکمت و فلسفی اس کی عمل اور تلاش و کوشش کے اندر پوشیدہ ہے. جتنی بہتر اس کا عمل ہوگا, تلاش و کوشش ہوگی, تکلیف اٹھائے گا, زحمت کرے گا, جد و جہد کرے گا, عبادات میں بھی معیشت میں بھی ہر پہلو سے اتنی زیادہ وہ باقیمت شخص ہوگا, باقدر شخص ہوگا, بافضیلت شخص ہوگا اللہ کے نزدیک. اس لیے دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا, لیسا, نہیں, پہلے نفی کیا ہے. ہم کل اس میں کیا, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. دیکھیں ہم جو ہے اس میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, اس میں کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, پہلے نفی کرتے ہیں نا. یہاں پر وہیں سیم طریقے کو اختیار کیا, لیس للانسان, کہہ رہے انسان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. کچھ نہیں ہے تو پھر یہ بیچارہ کرے گا کیا؟ آپ نے تو نفی کر دیا ہے, شروع سٹارٹنگ ہی اس پوائنٹ سے کیا ہے کہ کچھ ہے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے. ان تاکید بھی لایا, کہتا ہے یقین رکھو, تاکید کے ساتھ بتا دیں انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یوں ترجمہ ہو جائے گا اس کا, کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا, الا ما سعی, مگر یہ کہ جو وہ کوشش کرتا ہے, جو وہ تلاش کرتا ہے, وہ جو خود سے اٹھ کے محنت کرتا ہے عبادات میں بھی معیشت میں بھی, وہ ما سعی, اس کی اپنی سعی و تلاش و کوشش ہے, وہی ثمرہ ملے گا. آسمان سے نہیں ٹپکنے والا من و سلوا کا دور ختم ہو چکا ہے. بنی اسرائیل کے لیے اترا تھا قرآن, نعمت کیا انہوں نے, اور اس کے بعد وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب لیس للانسان الا ما سعی ہے. لہٰذا جو ہے خاص کر یہاں یورپ میں آنے کے بعد مجھے بعض اوقات نظر آتا ہوں, جوان لوگ ہیں, میں خدا اب کیونکہ یہ ایک سے زیادہ کیسز میرے سامنے ہیں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں, جوان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بالکل عنفوان جوانی میں ہیں, اور فٹ بال کھیلیں تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے کنٹینیوسلی کھیل سکتے ہیں. جا کے گورنمنٹ میں اپنے آپ کو ڈسیبل فلان بولان پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فنڈ ملتا رہے مفت کا اور کھائیں پیئیں. بعض ملکوں کے بارے میں جیسے برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے, وہاں تو یہ ایک کاروبار میں تبدیل ہو چکا ہے. بڑے بڑے کیسز سامنے آئے, بڑے اسکینڈل بھی اس کے. کتنی بڑی عیب کی بات ہے. سست انسان, یہ کیا بات ہے بھائی, بغیر کسی وجہ کے. ہاں نہیں ملتی ہے جاب, کسی کو نہیں ملی وہ الگ موضوع ہے. جاب نہیں ملی نا, جاب نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن عمل تو کر سکتے ہو نا, اور بہت سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں. خدمت کر سکتے ہو انسانیت کی, کئی اور کام, گھر کے اندر کے کام, عبادات کے حوالے سے کئی اور کام تو ہے نا. مفت میں ایسے بیٹھ کے 8 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کا تو نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے لمبے وہ کرنے کے ڈرامے دیکھنے, اس کے لیے تو نہیں بنائے گئے ہیں. لہٰذا یہ محنت سے کبھی جی نہیں چرانا چاہیے. ہمارے لیے تو اردو زبان کے جو پاکستان کے دوست ہیں, البتہ برصغیر والوں سب کے لیے ہو سکتا ہے, اس وقت تو قائد اعظم جو ہے برصغیر کے بھی تھے, تو فرمایا تھا کام کام اور بس کام. میں عرض کروں گا یہ اسلام کہتا ہے کام کام اور بس کام. پوری زندگی یعنی پوری زندگی انسان کو کہتا ہے دیکھو یہ جو عالم طبیعت ہے نا, یہ زمین, یہ آسمان, یہ سمندر, یہ جو
ستارے ہیں یہ آپ کے لیے بنایا ہے. آپ کی اب یہ آپ کا جو ہے سٹینڈرڈ ہے, آپ کتنے زیادہ جو ہے باحکمت اور کتنے محنتی اور محنت سے جی نہ چرانے والے انسان ہیں کہ جاتے ہیں اس طبیعت کو تسخیر کرتے ہیں, اس کے سینوں کو چیرتے ہیں اور اپنی خدمت کے لیے لے کے آتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے, ڈیلی کی ذمہ داریوں میں سے. 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ والی بات نہیں ہے یہاں پر, وہ آپ جاب سے ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں. جاب تو ملتی بھی نہیں ہے یہاں یورپ میں, ظاہر ہے جو نہیں ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے مسائل ہو رہے ہیں, لیکن کام سے جی چرانا, محنت سے بھاگنا, سستی کا شکار ہونا, بیکاری کو پسند کرنا, اس کے لیے بالکل نہیں. اسی لیے بار بار قرآن کے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, یاد رکھو بنی دن بھر سو کے بعد بیٹھو, یہ جو دن ہے نا معاش کے لیے بنایا ہے ہم نے. معاش یہ صریحاً یہاں پر ہماری معیشت اور اکانومی کی طرف بات کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و اطاعت کے ماننے والوں کی معیشت سب سے بہتر ہونی چاہیے, ان کے پاس اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ان کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو وہ صرف جو ہے اپنی ذات تک محدود نہیں رہیں گے, بلکہ قرآن و اطاعت کی خدمت میں بھی آئیں گے اور دوسرے لوگوں کو طرف بھی دیکھیں گے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, اللہ فرماتا ہے دن کے وقت جو ہے نا ایک لمبی تیراکی ہے تمہارے سامنے, تو باقاعدہ تیراکی کرنے کو, اسی کو ہی اتنے ہی معنی میں لیتا ہوں, گہرائی میں نہیں جاتے. دن کے مطلب کیا, دریاؤں میں جاؤ, سینے چیرو دریاؤں کے, وہاں سے نکالو اپنی روزی روٹی نکالو, وہاں پر بھی روزی روٹی رکھی ہے ہماری. بعض اور آیاتوں میں جو ہے مچھلی کی طرف کھلے لفظوں میں اشارہ کیا ہے, الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ, کہتا نکلو نا گھر سے باہر نکلو, گھروں جاؤ, گھومو پھرو, دائیں پیچھے تلاش کرو, اور اپنی وکلوا من رزقہ, اپنے لیے رزق حاصل کرو, اسے کھاؤ وہاں پر. تو لہٰذا یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ سستی اور کاہلی اور بیکاری بالکل بھی اسلامک ویلیوز کے خلاف ہے, اور اس کو اسلام پسند نہیں کرتا, ہمارے ائمہ پسند نہیں کرتے, قرآن مجید اس کو پسند نہیں کرتا, خدا رحمان جس کے ہم سب اس وقت مہمان بیٹھے پسند نہیں کرتا. چھٹے امام دن دہاڑے تپتی دھوپ میں چھٹے امام کہیں سے آ رہے تھے, آپ کے ہی ایک صحابی ابو علا, انہوں نے دیکھا اور ناراض ہو گئے امام کے اوپر, نعوذ باللہ, کہنے لگے کہ امام لماذا ازعجت نفسک فی مثل هذه یوم الحار, کہہ رہا ہے کہ امام آپ کو اتنی تپتی دھوپ اور دن میں آپ کو آخر کس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ جو آپ گھر میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلے ہوئے ہیں. امام علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا, لیکن ہم اس امام کے ماننے والے نا جعفری فخر کرتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, عجیب جملہ ہے واقعا, فرماتے ہیں خرجت فی طلب الرزق استغنی عن مثلک, کہتے ہیں میری بات سنو, میں رزق اور روزی اور روٹی کی تلاش میں نکلا تھا کہ تاکہ تم جیسوں کا محتاج نہ رہوں. یہ امام کہتے تم جیسوں کا تاکہ محتاج نہ رہوں, میں اپنی میرے بدن میں قوت ہے, طاقت ہے, میں اس کی روٹی کے لیے نکلا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کی, کوئی کرسی میں بیٹھ کے کام کرتا ہے, کوئی کسی ریسرچ سینٹر میں ریسرچ کرتا ہے, کوئی جو ہے کسی اور پہلو سے کرتا ہے, کوئی بدن سے مشقت کرتا ہے, کوئی کسی اور طریقے سے. مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ ایک مولا کائنات کے حضور ایک شخص آیا, اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے, مزدور تھا, وہ دیہڑی دار مزدور تھا, کہ آج کل جو دیہڑی دار مزدور کورونا کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے, آپ سب کو اور ہم سب کو خیال رکھنا چاہیں گے. ہاتھوں میں چھالے تھے, امام معصوم نے اس کا ہاتھ پکڑا, چوما, سینے سے لگایا, یوں کہ یہ جو ہے شخص اپنے عیال کے لیے نا اتنی مشقت کرتا ہے, ہاتھوں میں چھالے ہیں اس کے, نرم و ملائم اور کریم زدہ, اور وہ ہاتھ نہیں ہے, محنتی شخص ہے, باغیرت ہے, اس کے اندر غیرت ہے, سستی کو مار دیا ہے اس نے, محنت اور اس سے بھاگتا نہیں ہے. ایاک والکسل, حدیث میں امام معصوم پر یاد, خبردار جو سست بن رہا ہوں, سست انسان مت بننا. پھر فرماتے ہیں آفات النجاح الکسل, پتہ ہے کہ کامیابی کی جو دشمن ہے اور کامیابی کی جو وبا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ آفت, وبا کو بھی کہتے ہیں, جیسے اردو میں بھی آفت کہتے ہیں. یہ جو کامیابی کی وبا, یہ سستی ہے تمہاری. اب سستی کے لیے مختلف قسم کے بہانے بن سکتے ہیں, تو لہٰذا جو ہے پھر کہیں اور جگہوں پر الکسل والزجر فانہما مفتاح کل شر, کہتے ہیں کہ سستی جو ہے نا ہر برائی کی چابی ہے, ہر برائی کی کہتے ہیں چابی ہے. اسی لیے فرمایا ظاہر ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے سستی کرتا ہے, معیشت میں سستی کرتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, فقر آ جاتا ہے, یعنی پہلے مسکین بنتا ہے,
مسکین میں یہ ہے کہ چل پھر رہا ہے، معیشت اس کی بس دھکے کھا کے چلتی ہے، کبھی ادھر سے لیتا ہے ادھر سے لیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ فقیر بن جاتا۔ فقیر مطلب جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، فقرہ کہتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈوں کی موہروں کو فقرہ کہتے ہیں۔ فقیر یعنی اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ویل چیئر میں بیٹھا ہوا ہے، چل بھی نہیں سکتا، ابھی معیشت کی کمر کیا ہے اس نے اپنی، اب چل بھی نہیں سکتا ہے، ویل چیئر میں بیٹھا ہوا ہے، بس اب اٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر حالت اس طرف جاتی۔ فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جب کسی کی یہ حالت بن جائے نا، اذا کہتے ہیں دخل الفقر من باب، اگر کسی دروازے سے کسی شخص کی زندگی کے دروازے میں فقیر اور فقر آ جائے تو خراج ایمان من باب اخرى، دوسرے دروازے سے ایمان بھاگ جائے گا۔ ہر کوئی حضرت ابوذر بنے یہ ضروری نہیں ہے، خاص کر جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں، قدر بہتر جو ہے اس میں رہتے ہیں۔ یہاں پر اگر میں یہ باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں، پہلے اس موضوع پہ کیونکہ بہت بات ہو چکی ہے اور آپ سب ماشاءاللہ خوب مجھ سے زیادہ اس مسئلے میں آگاہ بھی ہیں، آشنا بھی ہیں۔ دیکھیں معیشت کا بحران شروع ہو گیا ہے دنیا میں، کرائسس آ رہے ہیں ہمارے، اللہ کرے کرائسس نہ بنے۔ یورپ کے اندر، امریکہ، ہر طرف، ہمارے ممالک تو ویسے جو ہے وہاں جہاں جو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کیا جائے گا لوگوں کے ہاتھ سے، غریب عوام کے ہاتھ سے۔ معیشت کے کرائسس شروع ہو رہے ہیں، قناعت سے کام لیں، دوسروں کا خیال کریں، اس وقت بہت ضروری، اپنی معیشت کی طرف خیال کریں، اپنے بجٹ کو دوبارہ سے ری وزٹ کریں، اچھی طرح دیکھیں، غیر ضروری اخراجات کو منیمائز کریں، بالکل ہی انتہائی ضروری اخراجات تک رکھیں۔ دیکھیں دائیں بائیں، مشرق و مغرب، خاندان میں، رشتہ دار میں، ادھر ادھر کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں، پلاننگ بنائیں، سوچ سمجھ کر چلیں۔ نہیں پتہ آگے کے حالات کیا ہوں، کتنوں کی نوکریاں جائیں گی، کتنوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہر ایک کو روزی روٹی ملے گی۔ دیہڑی دار، یہاں پر بھی دیہڑی دار ہیں، اٹلی میں تو بہت زیادہ ہیں دیہڑی دار، بلکہ اکثر ہماری جو کمیونٹی ہے وہ دیہڑی داری پر مشتمل ہے، فیکٹریوں پہ کام کرتے ہیں وہ دیہڑی دار ہیں، سب کی پکی جابیں نہیں ہیں، اور بھی ملکوں کے اندر یار۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی خبردار سستی دکھائیں اس مسئلے میں، سستی بہت بڑی عیب ہے، سستی بہت بڑا شر ہے، سستی سے بچنا ہے۔ یہ قرآن و اطرت کا پیغام ہے اور ہماری اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی ترین حصہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت معذرت آپ سب کا میں نے وقت لیا، ہمارے پاس یہاں 6 منٹ کم 8 بجنے والے ہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله. جزاک اللہ قبلہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں شاہ جی۔ احسن احسن، جزاک اللہ۔